معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ 2018 کے الیکشن میں 31% ووٹ لینے والا اپوزیشن لیڈر 68% ووٹ لینے والی اتحادی حکومت کو دھونس اور دھمکی سے اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ آرمی چیف تم نہیں میں لگاؤں گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت کسی مسلح یا غیر مسلح انقلاب کے ذریعے نہیں بلکہ آئین کے تحت وجود میں آئی ہے، لہٰذا نہ تو وزیر اعظم کا آئینی استحقاق خان صاحب کی طفلانہ ضد کی نظر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں خوش کرنے کے لیے آئین اور فوج کو تماشا بنایا جا سکتا ہے۔ عرفان صدیقی کے بقول عمران کی ایشیائی معشوقاؤں جیسی ہزار شیوا سیاست کی گتھیاں سلجھانے بیٹھے تو دماغ کی نسیں چٹکنے لگتی ہیں۔ ان کی شعلہ بار خطابت نے نومبر میں ہونے والی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے الاؤ بھڑکا رکھا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست کو انہوں نے اپنے معروف کھردرے اسلوب سے ہٹ کر کمال متانت اور سنجیدگی سے نئی آرمی چیف کی تقرری پر اپنا موقع پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا تو اب اس میں کوئی ایشو نہیں، یہ فیصلہ تو اب نئی حکومت کرے گی۔ جب میزبان نے ان کو کوریدا اور پوچھا کہ یہ والی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو خان صاحب نے اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا الیکشن کے بعد کوئی نئی حکومت آ جائے گی، ابھی یہ ایشو نہیں ہے ہمارا۔ اس بیان کی گونج ابھی فضا میں دائرے بن رہی تھی کہ خان صاحب کی سیمابی سوچ نے یک پہلو بدلا اور انہوں نے نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کو اپنے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا۔ گزشتہ 75 برس میں حالات کی تلخ اور شیریں کروٹوں کے باوجود فوج کے سربراہ کی تقرری کبھی اس طرح متاع کوچ و بازار نہیں بنی جس طرح خان صاحب نے بنا ڈالی ہے۔ عجیب بھید ہے کہ خان صاحب کے بقول چند دن پہلے جو کام ان کا نہیں تھا وہ آئین واحد میں کیسے ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیکر خاکی کی ساری توانائیاں اسی مہم پر مرکوز کر دی ہیں۔ ایک فرسودہ سے محاورے کے مطابق اپنی ساکھ کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ کر دے دیے ہیں۔ جنرل ایوب خان سے جنرل قمر جاوید باجوہ تک ہمارے ہاں اس اہم تقرری کے حوالے سے ہر نوع کی مثالیں موجود ہیں، سب سے سینئر بھی، کم و بیش ہم پلہ بھی اور کئی درجے جونیئر بھی۔ کبھی کوئی رولا نہیں پڑا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو 4 اسٹار جنرل بنائے بغیر کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا تو بھٹو کے حریفوں نے کوئی اختلافی آواز نہ اٹھائی۔ لگ بھگ 3 ماہ بعد گل حسن کو فارغ کر کے جنرل ٹکا خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ پہلے چیف آرمی اسٹاف کہلائے، کوئی ہاہاکار نہ مچی۔ مارچ 1976 میں سینیورٹی لسٹ میں 8ویں نمبر کے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ تب بھٹو کی اپوزیشن شیشناک کی طرح پھن پھیلائے کھڑی تھی، لیکن کسی نے سسکاری تک نہ بھری۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ ترمیم کے تحت مسلح افواج کے سربراہ کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کی مشاورت کے ساتھ صدر مملکت کو دے دیا گیا۔ 1991 میں آصف نواز ججوہ اور 1993 میں عبدالوحید کاکڑ کا انتخاب صدر غلام اسحاق خان نے کیا۔ دونوں بار وزیر اعظم نواز شریف کی تجویز کردہ نام مسترد کر دیے گئے۔ یہی نہیں، غلام اسحاق خان نے آصف نواز اور کاکڑ دونوں کے کانوں میں پھونک دیا کہ وزیر اعظم نے تمہاری مخالفت کی تھی۔ 30 برس ہونے کو آئے، آج تک نواز شریف نے اس قصہ پارینہ کی پوٹلی نہیں کھولی۔ تحریک انصاف کے 26 سالہ سفر کے دوران عمران نے بھی کبھی آرمی چیف کی تقرری کو سوہانے روح نہیں بنایا۔ 2013 میں انتخابی شکست کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کی حکومت کو سینگوں میں پرو لیا، اسے دھاندلی کی پیداوار ناجائز حکومت کہا، کئی ماہ کے فتنہ سامہ دھرنے دیے۔ حکومت کے قدم جمنے لگے تو اپریل 2016 میں پاناما نے انگڑائی لی۔ خان صاحب کے سوکھے دھانوں پر چھاجوں پانی برسا، دھرنوں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اکتوبر 2016 میں ڈان لیکس نے ان کے لہو میں چنگاریاں بھر دیں۔ تب پاناما کی فصل پک چکی تھی۔ خان صاحب کے خوابوں میں تعبیر کی شفق بھرنے لگی اور آخر اکتوبر میں انہوں نے اسلام آباد کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی۔ اسی ماہ نومبر کی 29 تاریخ کو وزیر اعظم نے نئے آرمی چیف کی تقرری کرنا تھی۔ تب عمران خان بصد آسانی ایک سونامی برپا کر سکتے تھے کہ نواز شریف پر کرپشن کا کیس چل رہا ہے، وہ اس کیس کا بڑا ملزم ہے۔ ڈان لیکس نے اسے سیکیورٹی رسک بھی ثابت کر دیا۔ یوں بھی وہ دھاندلی کر کے اقتدار میں آیا ہے۔ ایسے شخص کو کیسے فوج کے سربراہ کی تقرری کا اختیار دیا جا سکتا ہے، یہ ادارے کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی معصوم سا حرف ناروا بھی ان کی شعلہ بار زبان پر نہ آیا، تقرری سے پہلے نہ تقرری کے بعد۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا تازہ ترین نقطہ اعتراض یہ ہے کہ موجودہ حکومت امپورٹڈ ہے، میر جعفروں اور میر صادقوں کی قائم کردہ ہے، لیکن حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔
25 मई 2018 को कौमी सतह पर इंतखाब हुए। सरे शाम वोटों की गिनती शुरू हुई। शब के 9 बजे रिजल्ट देने वाले RTS सिस्टम की नब्जें डूब गईं। इंतखाबात पर नजर रखने वाले मोतबर इदारे फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग अफसरों की तरफ से जारी किए गए 95% फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों से आरी थे। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ सिर्फ 31.82% वोट हासिल कर पाई, जबकि पूल होने वाले बाकी 68.18% वोट खान साहब के उन मुखालिफिन ने हासिल किए जो आजकल मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर सिर्फ चोरों यानी मुस्लिम लीग नून 24.35 और डाकुओं यानी पीपल्स पार्टी 13.3% वोटों को शुमार कर लिया जाए तो ये 37.40% यानी PTI से 5.56% ज्यादा हैं। हुकूमत की बाकी इत्तेहादी जमातों के वोटों को भी मिला लिया जाए तो टोटल 68% से जायद बन जाते हैं। ऐसे में सवाल निहायत सादा और मासूम है कि 31.82% वोट लेने वाला अपोजिशन लीडर 68% वोट रखने वाली हुकूमत पर यह धौंस कैसे जमा सकता है कि आर्मी चीफ तुम नहीं मैं लगाऊंगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।